اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، کیسے ہیں آپ سب؟ امید کرتی ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ سب سے پہلے بی بی معصومہ کم کی ولادت با سعادت آپ سب کو بہت بہت مبارک ہو۔ شہزادیے کم خواہر مولا رضا سلام، شہزادیے کم خواہر مولا رضا سلام، ہم نام بنت مصطفیٰ بے ساختہ سلام۔ آیا ہے جو بھی آپ کے روزے پہ ایک بار، آیا ہے جو بھی آپ کے روزے پہ ایک بار، قسمت نے اس کو کیا بارہا سلام۔ مشکل کو ٹال دیتی ہوں کہتی ہوں جس گھڑی، مشکل کو ٹال دیتی ہوں کہتی ہوں جس گھڑی، یا فاطمہ یا طاہرہ یا سیدہ سلام۔ تمام تعریفیں، تمام حمد و ثنا اسی پروردگار عالم کے لیے جو عطا کرنے والا ہے، بے حساب عطا کرنے والا ہے، جس نے اس کائنات کو حسین انداز سے سجایا اور بنایا، اور کوئی بھی شے اس کارخانہ قدرت میں بیکار و عبث نہیں ہے۔ اور درود و سلام ہو ہم سب کا محمد والے محمد پر، کہ جن کی وجود کی وجہ سے پروردگار عالم اپنی نعمتیں رحمتیں ہم پر برسا رہا ہے۔ فرسٹ ذی-القعدہ 173 ہجری وہ بابرکت تاریخ ہے کہ جس دن بی بی معصومہ کم کی ولادت با سعادت مدینہ منورہ میں ہوئی، اور اس مناسبت سے اپنی جانب سے، آپ سب کی جانب سے، امام رضا علیہ السلام کو، امام موسی کاظم علیہ السلام کو، بی بی نجمہ خاتون کو، خاتون جنت کو، اور امام زمانہ علیہ السلام کی خدمت اقدس میں مبارکباد اور تہنیت پیش کرتی ہوں۔ پروردگار عالم قرآن کریم فرقان حمید کی سورہ مرسلات آیت نمبر 41 میں ارشاد فرما رہا ہے: اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ان المتقین ظلال وعیون، صدق اللہ العلی العظیم۔ اور اس کا ترجمہ ہے کہ تقوی اختیار کرنے والے لوگ جنت کے درختوں کے سائے میں اور چشموں کے درمیان ہوں گے۔ سورہ مرسلات مکہ مکرمہ میں نازل ہوئی اور اس میں 50 آیات ہیں، اور حدیث نبوی ہے کہ جو شخص سورہ مرسلات کی تلاوت کرے گا تو خدا اس کے نامہ اعمال میں یہ تحریر کرے گا کہ یہ شخص مشرکین میں سے نہیں ہے۔ یعنی کیا؟ یعنی یہ شخص مومن ہے، مگر یہ اجر و ثواب فقط تلاوت سے نہیں حاصل ہوگا، بلکہ سورہ کو سمجھ کر پڑھنے سے اور اس پر عمل کرنے سے ہی حاصل ہوگا۔ نہایت خوبصورت آیت ہے کہ جس میں پروردگار عالم وعدہ کر رہا ہے کہ جس نے میری اطاعت کی، میری معرفت کو حاصل کیا تو ان عظیم ہستیوں کے لیے انعام ہے۔ اور کمال عطا دیکھیں کہ یہ انعام پروردگار عالم فقط جنت میں نہیں دے گا، بلکہ یہ انعام دنیا میں بھی دیا، اور کہا کہ اے دنیا والو دیکھو، جنہوں نے میری معرفت کو حاصل کیا، مجھ سے محبت کی، میری اطاعت کی، میں نے ان کے حرم کو، ان کے گھر کو اہل دنیا کے لیے جنت بنا دیا، دعاؤں کی قبولیت کا مرکز بنا دیا۔ جس طرح آب مکہ کو زمزم بنانے والی ذات مبارک حضرت اسماعیل علیہ السلام کی ہے، جس طرح آب مدینہ کو کوثر بنانے والی ذات فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہا کی ہے، جس طرح خاک کربلا کو خاک شفا بنانے والی ذات حسین ابن علی کی ہے، تو اسی طرح سے شہر قم کو شہر مدینۃ العلم، شہر علم و حکمت بنانے والی ذات بی بی معصومہ کم کی ہے۔ اس بی بی کی وجود کی برکت سے شہر قم سے علم و حکمت کے ایسے چشمے جاری اور ساری ہو رہے ہیں کہ جو پوری دنیا کو سیراب کر رہے ہیں۔ انقلاب ایران یعنی ریولوشن آف ایران، جو آج تلک انسانیت کو سمجھ میں نہیں آیا، وہ نہ ہی تہران سے شروع ہوا، نہ ہی شیراز سے شروع ہوا، نہ ہی اصفہان سے شروع ہوا، بلکہ اس کی بنیاد شہر قم کے ایک مدرسے کے ایک چھوٹے سے کمرے میں رہنے والے طالب علم امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ کی قیادت میں رکھی گئی تھی۔ امام جعفر صادق علیہ السلام کی ایک روایت پیش کرتی ہوں، کتاب کریمہ اہل البیت پیج 16 اور 17۔ امام جعفر صادق علیہ السلام سے روایت ہے کہ آپ فرماتے ہیں کہ پروردگار عالم کا ایک حرم ہے، وہ مکہ ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا بھی ایک حرم ہے، وہ مدینہ میں ہے۔ علی ابن ابی طالب علیہ السلام کا بھی ایک حرم ہے، وہ کوفے میں ہے۔ آگاہ ہو جاؤ کہ میرے بعد میرے اور میرے بیٹوں کا حرم قم ہے۔ جان لو کہ جنت کے 8 دروازے ہیں، جن میں سے 3 دروازے قم کی جانب کھلتے ہیں۔ میرے فرزند موسی کاظم کی بیٹی بنام فاطمہ قم میں رحلت کریں گی، اور اسی فاطمہ معصومہ کی شفاعت کی وجہ سے ہمارے شیعہ جنت میں داخل کیے جائیں گے۔
سبحان اللہ، احساس کریں کہ بی بی معصومہ کم کی ذات مبارک خاندان اہل البیت کے لیے کتنی اہمیت رکھتی ہے کہ ان کی ولادت سے قبل ہی امام جعفر صادق علیہ السلام ان کی فضیلتوں کو اپنے مومنین کے سامنے بیان فرما رہے ہیں۔ اس حدیث مبارکہ کی آخری جملے پر اگر ہم غور و فکر کریں تو اس آخری سینٹنس میں یہ ہے کہ بی بی معصومہ کم کی شفاعت کی وجہ سے شیعہ جنت میں داخل کیے جائیں گے۔ یہ اعزاز خدا نے یا تو فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہا کو دیا ہے یا پھر ان کے بعد یہ اعزاز بی بی معصومہ کم کے پاس ہے۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم بی بی معصومہ کم کی زیارت پوری معرفت کے ساتھ کریں، کیونکہ خاتون محشر فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہا ہے تو شفیعہ روز جزا فاطمہ معصومہ کم کی ذات مبارک ہے۔ بی بی معصومہ کم کی عظمت کو اس بات سے بھی سمجھا جا سکتا ہے کہ آغا محمود مرعشی نجفی کے خواب میں امام آتے ہیں اور فرماتے ہیں الیکا بی کریم اہل البیت، یعنی کریمہ اہل البیت فاطمہ معصومہ کم سے وابستہ ہو جاؤ۔ بی بی کی قبر مبارک کی زیارت کا اجر و ثواب خاتون جنت کی قبر کی زیارت کے ثواب جیسا ہے۔ خدا نے بی بی فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہا کی قبر کی جلالت، عظمت اور برکات کو بی بی معصومہ کم کے روضہ مبارک میں پوشیدہ رکھا ہے۔ بی بی معصومہ کم کے بہت سے القابات ہیں، جن میں سے ایک معصومہ جو ان کی عصمت پر دلالت کرتا ہے، دوسرا عالمہ آل ابا، بے شک علم اہل البیت ہی کا اثاثہ ہے، علم اہل البیت ہی کی صفت ہے۔ بی بی تمام علوم اسلامی میں بچپن سے ہی بہت کمال رکھتی تھیں۔ تیسرا لقب ہے محدثہ آل طٰہٰ۔ بی بی معصومہ کم کے ذریعے سے بہت سی احادیث ہم تک پہنچی، اس لیے ہم انہیں محدثہ آل طٰہٰ کہتے ہیں۔ چوتھا ہے کریمہ اہل البیت، یعنی وہ بی بی جو بن مانگے عطا کرتی ہو، وہ بی بی جو حاجت روائی کرتی ہو، وہ بی بی جو اپنے زائر کو خالی ہاتھ نہ لوٹنے دیتی ہو۔ اب ایک واقعہ پیش کرتی ہوں کتاب الحمدللہ پیج 188 سے، تاکہ ہمارے ایمان میں تھوڑا سا اور اضافہ ہو۔ پروردگار عالم نے ایک مومنہ کو متعدد بار اولاد عطا فرمائے، مگر افسوس کہ وہ پیدائش کے بعد ہی مر جاتے تھے، جس کی وجہ سے وہ بہت غمگین رہنے لگی۔ اس کی ایک سہیلی نے کہا کہ میں تمہارے اس مسئلے کا حل بتا سکتی ہوں۔ اس مومنہ نے کہا کہ میرے اس مسئلے کا حل کیا ہے؟ تو وہ سہیلی کہتی ہے کہ بی بی معصومہ کم کے روضے پر جاؤ اور اپنے فرزند کی، اپنے بچے کی سلامتی کی دعا کرو۔ اس مومنہ نے ویسا ہی کیا، بی بی معصومہ کم کے روضے پر گئی، روزہ رکھا، پورے دن دعاؤں میں مناجات میں گزارا۔ گرمی کی شدت کی وجہ سے اور روزے کی حالت میں وہ تھک کر سو گئی۔ خواب میں دیکھتی ہے کہ ایک نورانی سی بی بی ہے کہ جس کے ہاتھ میں ایک نومولود بچہ ہے جو وہ اس مومنہ کو پکڑا دیتی ہے۔ وہ مومنہ بیدار ہوتی ہے اور شکریہ بی بی کہتی ہوئی کم سے چلی جاتی ہے۔ پروردگار عالم نے بی بی معصومہ کم کے صدقے سے اس مومنہ کو 3 فرزند صحت اور سلامتی کے ساتھ عطا فرمائے تھے۔ بی بی معصومہ کم کے اور بھی بہت سارے القابات تھے، جن میں سے طاہرہ، سیدہ، راضیہ، مرضیہ، حمیدہ، رشیدہ، اخت رضا بھی شامل ہیں۔ عجب بات ہے کہ ان کے فضائل بھی بغیر مصائب کے تمام نہیں ہو سکتے ہیں۔ عزیزدارو، بی بی معصومہ کم کو اپنے بھائی وقت کے امام رضا علیہ السلام سے بے حد محبت تھی، اور اس کی سب سے بڑی وجہ معرفت امام تھی۔ بس جب امام رضا کو ہارون کے کارندے مدینے سے گرفتار کرنے کے لیے آئے تو مولا رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے روضے سے ایسے ودا ہوئے جیسے حسین ابن علی ہوئے تھے۔ ہائے، دونوں امام جانتے ہیں کہ اب لوٹ کر وطن واپس آنا نصیب نہیں ہوگا۔ ہائے، سوچے چاہنے والی بہن معصومہ کم نے اپنے بھائی رضا کو کیسے رخصت کیا ہوگا۔ بس 2 سال گزر گئے، بی بی نے مولا کی زیارت نہ کی۔ ہائے، ایک بہن بھائی کی زیارت کی مشتاق ہوئی تو مدینے سے نکلی امام وقت کی تلاش میں ان کی زیارت کے لیے، اور جب راستے میں بی بی کو خبر ملی کہ ہائے مولا رضا شہید ہو گئے، ہائے عالم غربت میں، بے وطن، دور گھر والوں سے دور، عالم تنہائی میں مظلوم امام مولا رضا شہید ہو گئے، تو بی بی سے غم کی شدت برداشت نہ ہو سکی، اور آج جہاں کم میں آپ کا روضہ ہے وہاں وہ شہید ہو گئیں۔ ہائے بی بی، آپ نے فقط خبر سنی اور برداشت نہ کر سکی۔ بی بی، کربلا میں ایک بہن ہے جو 4 سال کی سکینہ ہے، جس نے ننھے بھائی علی
اصغر کا لاشا بھی دیکھا، جوان بھائی علی اکبر کا لاشا بھی دیکھا، جس نے بابا کا پامال لاشا بھی دیکھا۔ ہائے ایک اور بہن ہے، اس کا نام زینب ہے، جس نے طلائے زینبیہ سے اپنے بھوکے پیاسے بھائی کی سوکھی ہوئی رگوں کو کٹتا ہوا دیکھا۔